پاکستان کے سابق ملٹری ڈکٹیٹر اور صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی یہ قبر آپ کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور خود صدر بن گئے۔ ان کا جو دور حکومت ہے وہ تقریباً 8 سال کے عرصے پر محیط ہے، اور اس 8 سال میں جہاں انہوں نے کئی ایک اچھے کام کیے، وہاں پر کچھ ایسے بدنما داغ بھی ہیں جو ان کے کردار جو ان کے ماتھے پر ہیں۔ تو سب سے پہلا بڑا داغ ان کے ماتھے پر ہے، وہ ہے لال مسجد کا واقعہ۔ اس واقعے میں جہاں معصوم لوگوں اور معصوم طلباء پر گولیاں برسائی گئیں، قرآن کریم کے اوراق کو شہید کیا گیا، اور جس طرح سے ملک میں بے چینی کی لہر پیدا ہوئی، وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے، اور لوگ مرنے کے بعد آج بھی مشرف کو گالیاں دیتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا داغ ان کے ماتھے پہ لگا، وہ تھا نواب اکبر بگٹی کی شہادت۔ جس طریقے سے ڈاکٹر شادیہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر نواب اکبر بگٹی نے ایک احتجاج کیا، اور جس بھونڈے طریقے سے ملٹری آپریشن کر کے نواب اکبر بگٹی کو قتل کروایا گیا، اور اس کے بعد جیسے بلوچستان کے حالات خراب ہوئے، وہ سب کے سب آپ کے سامنے ہیں، اور اس کا جو مین کردار ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ جنرل پرویز مشرف ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جس طرح سے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، اور جس طرح کمال مہارت سے پاکستان کو انہوں نے امریکی حملے سے بچایا، اور جس طریقے سے جو ہے انہوں نے امریکہ کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کیا، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف نے ملک کے کونے کونے میں بجلی پہنچائی، گیس کو عام کر دیا۔ جو ٹرانسپورٹ تھی، جو پاکستان کی انڈسٹری تھی، ان کو مہنگی بجلی سے جو بچا کے انہوں نے گیس پر ٹرانسفر کیا، وہ ایک قابل تعریف چیز ہے۔ ان کے دور میں عوام خوشحال تھی، روزگار تھا، لوگوں کو جو ہے روزگار، ان کو دہاڑی مزدوری وہ وافر مقدار میں ملتی تھی، 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ بہت سکون سے۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کے سامنے حکومت نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، زرداری کی ہو۔ انہیں صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے روزگار۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سکون سے کھانا کھائیں، انہیں مزدوری جو ہے وہ آرام سے مل جائے، اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہو، ان کی جو جینا ہے وہ آسان ہو۔ ابھی جو موجودہ یہ جمہوریت کا دور ہے، اس جمہوریت کے دور میں اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو پرویز مشرف کا دور حکومت تھا وہ بہترین تھا۔ پرویز مشرف پاکستان کی وہ واحد ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں IMF سے $1 بھی قرضہ نہیں لیا، بلکہ الٹا قرضہ اتارا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے، جو سیاستدان ہیں، ان کا کام صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنا ہے اور کچھ نہیں، اور اسی لیے انہوں نے بے نظیر اور نواز شریف کو جلا وطن کر دیا تھا۔ ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بھی تشکیل دی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے الیکشن بھی کروائے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جتنا فائدہ عوام کو آمریت سے ہوتا ہے، اتنا جمہوریت سے نہیں ہوتا۔ آمریت میں جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ فعال ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کی دہلیز پہ حل ہوتے ہیں، جو ناظم یا جو چیئرمین ہوتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ عوام کی جو مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ حل کر سکتے ہیں، جبکہ جو جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جمہوریت میں جو اقتدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر کے لیول پر